السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم بات کرنے والے ہیں کائنات کی پیدائش اور پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے جو حقیقتیں بیان کی ہے ان کے تفصیلی تذکرے سے پہلے یہ صاف ہونا ضروری ہے کہ انسان کے عالم وجود میں آنے کا مسئلہ آج علمی نگاہ سے بحث کا ایک نیا دروازہ کھولتا ہے، یعنی ایولیوشن کا یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ انسان اپنی شروعاتی پیدائش سے ہی انسان پیدا نہیں ہوا، بلکہ موجود کائنات میں اس نے بہت سے درجے طے کر کے موجودہ انسانی شکل حاصل کی، اسی لیے کہ زندگی کی شروعات نے کنکر پتھر پیڑ پودوں کی الگ الگ شکلیں اختیار کر کے ہزاروں لاکھوں برس بعد ایک ایک درجہ ترقی کرتے کرتے پہلے لبونہ یعنی پانی کی جوک کا جامہ پہنا، اور پھر ایسی ہی لمبی مدت کے بعد جانوروں کے الگ الگ چھوٹے بڑے طبقوں سے گزر کر موجودہ انسان کی شکل اپنائی۔ اور مذہب کا یہ کہنا ہے کہ کائنات کے پیدا کرنے والے نے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کی شکل ہی میں پیدا کیا، اور پھر اس کی طرح ہی ہم جنس مخلوق حوا کو وجود دے کر دنیا میں انسانی نسل کا سلسلہ قائم کیا، اور یہی وہ انسان ہے جس کو کائنات کے پیدا کرنے والے نے تمام پیدا کی ہوئی چیزوں پر برتری اور بزرگی عطا فرمائی، اور اللہ کی امانت کا بھاری بوجھ اس کے سپرد فرمایا، اور کل کائنات کو اس کے ہاتھ میں سدھا کر اللہ کے خلیفہ اور نائب ہونے کا شرف اسی کو بخشا۔ بے شک ہم نے انسانوں کو بہترین انداز سے بنایا، بے شک ہم نے آدم کی نسل کو تمام کائنات پر بزرگی اور برتری بخشی۔ میں زمین پر آدم کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ہم نے امانت کے بوجھ کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے یعنی کل کائنات نے اللہ کی امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس بھاری بوجھ کو اٹھا لیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایولیوشن اور دھرم کے بیچ اس خاص مسئلے میں علمی تضاد یعنی ورودھاباس ہے یا تطبیل یعنی میل کی گنجائش نکل سکتی ہے، خاص طور سے جبکہ علم اور تجربے نے یہ سچائی کھول کر رکھ دی ہے کہ دینی اور مذہبی حقیقتوں اور علم کے درمیان کسی بھی معاملے میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر ظاہری سطح پر کہیں ایسا نظر بھی آتا ہے تو وہ علم کی حقیقتوں کے چھپے ہونے کی وجہ سے نظر آتا ہے، کیونکہ بار بار یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی علم کی چھپی حقیقتوں پر سے پردہ اٹھا تو اسی وقت تضاد بھی جاتا رہا اور وہی حقیقت نکھر کر سامنے آ گئی جو اللہ کی وحی کے ذریعے ظاہر ہو چکی تھی۔ دوسرے لفظوں میں کہہ دیجئے کہ علم اور مذہب کے درمیان اگر کسی وقت بھی تضاد یعنی میل نظر آیا تو نتیجے کے طور پر علم کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑی اور اللہ کی وحی کا فیصلہ اپنی جگہ اٹل رہا۔ اس بنیاد پر اس جگہ بھی قدرتی طور پر یہ سوال سامنے آ جاتا ہے کہ اس خاص مسئلے میں حقیقت حال کیا ہے اور کس طرح ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی علم اور مذہب کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، البتہ یہ مسئلہ چونکہ باریک اور گڑ باتیں اپنے بھیتر سمائے ہوئے ہیں، پھر بھی یہ حقیقت اس جگہ ہمیشہ نظروں میں رہنی چاہیے کہ پہلا انسان جو کہ موجودہ انسان کی نسل کا بابا آدم ہے، بھلے ہی ترقی یعنی ایولیوشن کے نظریے کے مطابق درجہ با درجہ انسانی شکل تک پہنچا ہو یا پیدائش کی شروعات ہی میں انسانی شکل میں وجود میں آیا ہو۔ علم اور مذہب دونوں کا اس طرح اتفاق ہے کہ موجودہ انسان ہی اس کائنات کی سب سے بہتر مخلوق ہے اور عقل اور سوجھ بوجھ کا ڈھانچہ ہی اپنے عمل اور کردار کے لیے جوابدہ ہے اور دستور و قانون کا مکلف ہے، یا اس طرح سمجھ لیجئے کہ انسانی کردار اور اس کے علمی اور عملی ساتھ ہی اخلاقی کردار کو دیکھتے ہوئے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اس کے پیدا ہونے ڈھلنے اور وجود کی دنیا میں آنے کی تفصیل کیا ہے، بلکہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ اس پیدا ہوئے دنیا میں اس کا وجود یوں ہی بے مطلب اور بے مقصد ہے یا اس کی ہستی اپنے بھیتر بہت بڑا مقصد لے کر وجود میں آئی ہے؟ کیا اس کی مادی اور روحانی قدرتیں سب کی سب بیکار اور بے نتیجہ ہے یا قیمتی پھلوں سے لدی ہوئی اور حکمت سے بھری ہوئی ہے؟ اور کیا اس کی زندگی اپنے بھیتر کوئی روشن و تابناک حقیقت رکھتی ہے اور گھور
اندھیر والے بھوشیہ یعنی مستقبل کا پتہ دیتی ہے اور اس کا ماضی و حال اپنے مستقبل کو نہیں جانتا۔ بس اگر ان حقیقتوں کا جواب نہیں بلکہ ہاں میں ہے تو پھر قدرتی طور پر یہ ماننا ہی ہوگا کہ اس کی پیدائش کی کیفیت پر بحث کی جائے، اس کے وجود کے مقصد پر پوری نگاہ رکھی جائے اور یہ مان لیا جائے کہ پیدا کی ہوئی چیزوں میں سب سے بہتر ہستی کا وجود بے شک بڑے مقصد کا پتہ دیتا ہے اور اسی لیے اس کی اخلاقی قدروں کا ضرور کوئی مسئلہ اعلیٰ یعنی بڑی نظیر اور اس کی پیدائش کرنے والا اور اس کی پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے۔ قرآن پاک میں اسی لیے حضرت انسان سے متعلق پازیٹیوٹی اور نیگیٹو پر دو پہلو کو واضح کر کے انسانی ہستی کے بڑپن کا اعلان کیا اور بتایا کہ کائنات کے پیدا کرنے والے اور بنانے سنوارنے والے کی قدرت میں انسان کی پیدائش سب سے بہتر کا درجہ رکھتی ہے اور اسی وجہ سے وہ تمام کائنات کے مقابلے میں بڑے ہونے اور عظیم ہونے کا حقدار ہے اور اپنے کاموں اور طریقوں کی وجہ سے بہتر۔ وہی اللہ کی امانت کا علم بردار ہو کر اللہ کا خلیفہ کے منصب پر بنے رہنے کا حق رکھتا ہے، اور جب یہ سب اس میں موجود ہو تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی ہستی کو یوں ہی بے مقصد اور بے نتیجہ چھوڑ دیا جاتا؟ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ بے مقصد چھوڑ دیے جائیں گے؟ اور ضروری ہے کہ عقل و شعور کے اس پیکر کو تمام کائنات میں نمایاں بنا کر نیکی و برائی کی تمیز عطا کی جائے اور برائی سے پرہیز اور بھلائی کے اختیار کا مکلف بنایا جائے۔